तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम अहद कदीम की तारीखी कुतब में से नहमिया की किताब उसके तीसरे बाब की 26वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली किस्त में हमने यरूशलेम के शहर के फाटकों की बात शुरू की थी। हमने चंद फाटकों के रूहानी मानी जाने और सीखा कि भेड़ दरवाज़ा खुदा के बर्रे यानी मसीह के सलीब पर कुर्बान होने की अलामत है, जबकि मछली फाटक मसीह के लिए रूहे जीतने के मुतल्लिक है और कूड़े के फाटक का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी की तमाम गंदगी को बाहर निकाल दें जो पाक रूह के काम में रुकावट बनती है। हमने सीखा कि चश्मा फाटक हमारे अंदर रूहुल कुद्स के बहाव की अलामत है। वादी फाटक खाकसारी को जाहिर करता है जो कि मसीही जिंदगी में नुमाया सिफ्त है। और आज के प्रोग्राम में हम बाकी फाटकों के मुतल्लिक समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई नहमिया खुशामदीद। शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नहमिया तीसरे बाब की 26वीं आयत में एक फाटक का जिक्र है। मैं ये आयत पढ़ना चाहूँगा। और नतीनी मशरक की तरफ से ऊफल में पानी फाटक के सामने और उस बुर्ज तक बसे हुए थे जो बाहर निकला हुआ है। लिहाजा पानी फाटक क्या जाहिर करता है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि पानी फाटक के जरिए शहर में आ जाता था। फाटक के जरिए पानी आता था और बाइबल मुक़द्दस में पानी हमेशा खुदा के कलाम को जाहिर करता है। अच्छी चीज़ यह है कि ये चश्मा फाटक के फौरन बाद आता है। क्या इन दोनों में कोई ताल्लुक है? और हमने सीखा कि चश्मा फाटक रूहुल कुद्स की अलामत है और मसीह ने इसके मुतालिक कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा बाइबल में लिखा है कि जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और दरअसल रूहुल कुद्स और खुदा के कलाम का ताल्लुक जो पानी से जाहिर होता है बाइबल के पहले सफ़े से ही मौजूद है, क्योंकि लिखा है कि और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी और खुदा ने कहा, लिखा है कि रूहुल कुद्स और खुदा के कलाम के बीच एक गहरा ताल्लुक है। और बाइबल के बहुत से अबवाब हैं जो ये साबित करते हैं कि पानी खुदा के कलाम को जाहिर करता है। पर क्यों? जैसे कि खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इफिसियों के 5वें बाब में लिखा है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। कलाम के साथ गुस्ल देकर मुकद्दस बनाए। और इसलिए खुदा का कलाम वो पानी है जो साफ करता है। भाई नहमिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब पानी फाटक की बात हुई जो कि खुदा के कलाम को जाहिर करता है, इसमें कोई मुरम्मत या तामीर का जिक्र नहीं, सिर्फ ये लिखा है और नतनीम मशरिक की तरफ ऊफल में पानी फाटक के सामने और उस बुर्ज तक बसे हुए थे जो बाहर निकला हुआ है। भाई आयात ये बहुत ही मुनासिब है। कौन उसकी मुरम्मत कर सकता है? और हमने ये कहा कि ये खुदा के कलाम की अलामत है। कलाम की मुरम्मत कौन कर सकता है? क्या खुदा के कलाम को मुरम्मत की जरूरत? बल्कि ये खुद दूसरों की तामीर और मुरम्मत करता है। बिल्कुल जी। ये तरबियत और तंबीह भी करता है, ये सब करता है। जी, बहुत खूब। भाई इसहाक 28वीं आयत में अगला फाटक है। घोड़ा फाटक के ऊपर काहिनों ने अपने अपने घर के सामने मुरम्मत की। लिहाजा घोड़े क्या जाहिर करते हैं? आमतौर पर बाइबल में घोड़े जंग की अलामत हैं। ज़करिया की नबूवत और मुकाशफा में हमें घोड़े के मुतल्लिक हवाला मिलता है, लाल घोड़ा और उसका सवार और सफ़ेद घोड़ा और उसका सवार। इमसाल की किताब में दानिशमंद ने कहा कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। घोड़ा जंग की ही अलामत है, क्योंकि जंगों के अलावा कोई घोड़े पर सवार नहीं होता है।
یہ اس کہانی کی ترتیب کے مطابق ہے جو بھیڑ پھاٹک سے شروع ہوئی اور درجہ درجہ آگے بڑھ رہی ہے۔ روحانی طور پر کوئی تب تک نہیں لڑ سکتا جب تک کوڑے کے پھاٹک سے نہ گزرا ہو، یعنی خود کو صاف کر کے چشمہ پھاٹک سے روح سے بھر نہ چکا ہو۔ ضرور ہے کہ وہ پانی کے پھاٹک یعنی خدا کے کلام سے بھی بھرے۔ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ایک اور حوالہ اس کی تکمیل کرتا ہے، جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ پر کبھی کبھی ہم گھوڑے پر تکیہ کرتے ہیں جس سے خدا رنجیدہ ہوتا ہے۔ اپنی قوت اور انحصار کرنے سے فتح نہیں بلکہ شکست ہوتی ہے۔ زبور 147 کی آیت میں لکھا ہے، گھوڑے کے زور میں اس کی خوشنودی نہیں، نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ اس لیے خدا نے بادشاہوں کو حکم دیا کہ اپنے لیے زیادہ گھوڑے نہ لیں، نہ ہو کہ وہ اپنی فتح ان سے منسلک کریں۔ بالکل جی صحیح۔ اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نہمیہ کی بحالی، عزرا اور نہمیہ کی کتاب اور حجی، زکریہ اور ملاکی کی پیشن گوئیوں میں قلم بند ہے۔ نہمیہ کی کتاب بچے ہوئے لوگوں کی اہم تاریخ بتاتی ہے۔ اس میں بابل کی اسیری سے واپس آنے والے لوگوں کی آخری بحالی ہے۔ عزیزو، تاریخ میں بہت سی بحالیاں ہوئیں اور ہر ایک کا خاص مقصد ہے، اور خدا کے کام کو دہرایا نہیں جاتا۔ ہم نے بھائی اسحاق سے سیکھا کہ گھوڑے ہمیشہ جنگ میں ہوتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ایماندار ہمیشہ جدوجہد اور ایک دوسرے کے ساتھ تفرقوں میں مصروف رہتے ہیں؟ اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے دشمن کون ہیں؟ کیا اس کو مسیحی ایمان میں جہاد کہتے ہیں؟ کیا ایماندار کے دشمن ہیں جس کے خلاف اس کو لڑنا ہے؟ یقیناً گھوڑے جنگ یعنی ایماندار کی زندگی میں جنگ کی علامت ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جنگ سچ میں ایک خالص جنگ ہے، اور روحانی جنگ۔ اس پر بات کرنے سے پہلے دیکھیں پولس نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا تھا۔ دوسرے تموتیوس کے 2 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھایا۔ اس نے پہلے کہا، خداوند کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھایا۔ یہ ہماری جدوجہد ہے کہ خدا کے کلام کی خوشخبری کو پھیلائیں، یعنی میں کہوں گا کہ ہمیں دکھ کا سامنا ہوگا، مطلب ہمیں دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میں کہوں گا کہ روحانی جنگ کے حوالے سے ایماندار کے بہت سے دشمن ہیں، اور یہاں افسیوں 6 کے مطابق میں کہوں گا کہ ہمارے دشمن روحانی فوجی ہیں۔ جی، اور افسیوں کے خط کے پہلے حصے میں مسیح میں ہماری برکت کا ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ یہ برکت آسمانی مقاموں میں ہے، مگر افسیوں کے خط کے آخر میں 6 باب میں لکھا ہے کہ ایماندار کی جنگ بھی آسمانی مقاموں میں ہے، اس کے دشمنوں سے۔ میں ان کو پڑھتا ہوں تاکہ یہ واضح ہوں۔ روحانی لکھا ہے، فوجیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہاں لکھا ہے، افسیوں کے 6 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو، مضبوط رہو اور ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں لوگوں کی آپسی دشمنی کا جزا ختم ہوا، جواز اور ختم ہو گیا۔ میں کہوں گا ہماری کشتی گوشت یا خون سے نہیں ہے۔ پر ایسے لوگ ہیں جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور ہمارے جی، گھروں ایسا اور ہوتا گرجا ہے۔ گھروں کو جلاتے ہیں۔ اور مسیح نے ان کے ساتھ کیا کریں؟ سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور کیا مسیح نے ہمیں یہ نہیں سکھایا
کہ ہماری جنگ مختلف ہے، بلکہ ہوشیار رہیں، کیونکہ کبھی کبھی شیطان یوں ظاہر کرتا ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت کی ہے، اور وہ کبھی کبھی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقام میں ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جنگ وہاں ہے جہاں ہماری برکت ہے، اور وہ کہتا ہے مضبوط بنو اور وہ ہتھیار لو جو اس جنگ میں ہماری فتح کی ضمانت ہیں۔ تو یہاں پر لڑائی ایماندار اور کسی دوسرے انسان کی نہیں ہے، اصلی جنگ ایماندار اور روحانی دشمنوں کے بیچ ہے، صحیح خاص کر شیطان کے ساتھ، جی، شرارت کی روحانی فوجیں جو آسمانوں میں ہیں۔ لیکن جن بدکاروں کو ہم سے نفرت ہے، بائبل فرماتی ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ جی، بھائی اسحاق 29ویں آیت میں مشرقی پھاٹک کی بات ہے، اس کے روحانی معنی کیا ہے؟ بھائی ایاد، بائبل میں مشرق اکثر بدی کا سرچشمہ ہے۔ پیدائش 3 میں لکھا ہے، جب آدم کو باغ عدن سے باہر نکالا تو اس کو مشرق کی طرف نکال دیا۔ باغ عدن کے مشرق کی طرف 3 باب میں اس نے آدم کو نکال دیا۔ پھر 4 باب میں جب قائن نے حابل کو قتل کیا تو 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ پیدائش اس کے 11ویں باب میں بابل کا ذکر ہے۔ یہ نافرمانی اور خدا سے بغاوت کرنے اور زبانوں میں اختلافات ڈالے جانے والی جگہ کو کہا گیا ہے۔ لوط نے مشرق کی طرف سدوم کا چناؤ کیا، شاید یہ اس کی واضح ترین تصویر ہے۔ حزقیل 8ویں باب میں جب خدا نے حزقیل کو لوگوں کی بدی ثابت کی تو اس نے 25 شخص دکھائے جن کی پیٹھ ہیکل کی طرف اور ان کے منہ مشرق کو آفتاب کی طرف تھے، کہ جیسے وہ آفتاب کو سجدہ کر رہے ہوں۔ ان کی پیٹھ ہیکل کی طرف تھی، ان کی پیٹھ ہیکل یعنی خداوند کی طرف تھی۔ تو ان حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق پھاٹک بدی کی پھاٹک ہے، اس لیے یہ واحد پھاٹک ہے جس پر دربان تھا، اور اس کا نام بھی دیا ہے کیونکہ خدا کے شہر کو بدی سے خطرہ ہے، تو اس پر دربان کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، کلیسیا ایک شہر کی طرح ہے، اس کے کواڑے اور فصیل ہونی چاہیے تاکہ اس کو دنیا سے الگ کریں، اور دربان بھی کیونکہ یہاں سے بدی آتی ہے، اور ہمیں انفرادی اور خاندانی اور کلیسیائی سطح پر اس کا دھیان رکھنا ہے۔ دیکھیں، انفرادی اور خاندانی اور کلیسیائی سطح پر اس کا دھیان رکھنا، اور کلیسیائی سطح پر نگہبان ہوں جو دیکھے کہ کوئی بدی یا خمیر کلیسیا میں شامل نہ ہو پائے، کیونکہ دیکھیں بھائی آیات، تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ آپ کی مراد اخلاقی برائی سے ہے یا بری تعلیم سے یا پھر کسی بھی طرح کی بدی سے؟ جی، اس پھاٹک پر تھوڑا اس سا کو خمیر روکیں۔ سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ بھائی نہمیہ اگلا پھاٹک 31ویں آیت میں ہے، پھر سناروں میں سے ایک شخص ملکیہ نے نتیم اور سوداگروں کے گھر تک ہمفقات کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی۔ یہ پھاٹک کون سا ہے؟ دیکھیں، یروشلم سے تمام آنے والے لوگوں کو اس پھاٹک سے گزرنا ہوتا تھا۔ آخر کیوں؟ تاکہ ان کا شمار ہو۔ یہ آج کل کے پاسپورٹ جیسا ہے، اور اگر کوئی دوسرے ملک میں جا رہا ہو تو اسے ایئرپورٹ پر جا کر اپنا پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے، اور ایسے ہی جو بھی یروشلم جاتا تھا اسے یہاں سے گزرنا پڑتا تھا تاکہ آتے جاتے ان کی گنتی ہو۔ اور میں کہوں گا کہ اس سے تمام سپاہیوں کی موت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف میں کہوں گا یہ شمار معائنے اور جائزے اور تفتیش کو ظاہر کرتا ہے، اور یقیناً ایماندار پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ بائبل فرماتی ہے بس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ میں دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب سے پڑھوں گا، اور یہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ سب ایمانداروں نے مسیح کے تخت کے آگے حاضر ہونا ہے، یعنی کہ تمام ایماندار حاضر ہوں گے۔ اور دوسرے کرنتھیوں کے 5:9 میں یہ لکھا ہے کہ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن اسے خوش کریں۔ اور میں کہوں گا لفظ کون سے مراد کون ہے؟ خداوند ہم زندگی بھر اپنی آنکھیں اس پر رکھیں۔ یہاں میں کہوں گا کہ
ہمارا مقصد اس کو خوش کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو، بلکہ اس کو خوش کرنا ہے۔ ہمیں خداوند کو خوش کرنا ہے، اور ہم مسیح کے تختے عدالت کے سامنے جمع ہو کر اپنا اجر پائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تختے عدالت کے سامنے جا کر سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ وہ بھلے ہوں خواہ وہ برے ہوں۔ اور ایک دن ایماندار مسیح کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے، اس لیے نہیں کہ سزا پائیں بلکہ اجر پائیں۔ اور کون مسیح کے تخت کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہے؟ اور پالوس رسول نے اپنی آخری خدمت کے بارے میں یہ واضح طور پر لکھا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے نہیں، کیونکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ صرف پالوس رسول کے لیے ہے، بلکہ ان سب کے لیے بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ اور خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی خدمت ایمانداری سے کریں اور اپنی آنکھیں اس دن کی طرف لگائیں جب ہم اس کے منہ سے یہ سنیں گے، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش۔ بہت شکریہ۔ اب ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ تیسویں آیت کے آخری حصہ میں لکھا ہے، پھر مسلام بن برکیہ نے اپنی کوٹری کے سامنے مرمت کی۔ یہاں لکھا ہے کہ مسلام نے اپنے رہنے والی کوٹری کی مرمت کی۔ اس کا فصیل بنانے سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس کی کوئی روحانی اہمیت ہے؟ صحیح، اچھا سوال ہے۔ یہ ایک کوٹری تھی، پورا گھر نہیں تھا۔ بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ لکھا ہے پھر مسلم بن برکیہ نے اپنی کوٹری کے سامنے مرمت کی۔ پر اتنی مرمت کرنا بھی اچھا ہے، یعنی اگر ایک شخص اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کرے ٹوکری کے سامنے، یعنی گھر کے سامنے۔ میرا ایمان ہے کہ سب خداوند کے گھر میں اس کے وفادار گواہ ہوں اور اس کے گھر کو دنیا کے برے اخلاق اور رسولوں سے الگ رکھ کر خداوند کے طالب رہتے ہیں، صحیح شروعات سے کہ گواہی کا آغاز ہو۔ کوئی کہتا ہے میری خدمت اتنی بڑی نہیں ہے، یا کوئی خاتون کہے کہ میں تو ہر وقت گھر پر رہتی ہوں، کوئی بھائی کہے کہ میرے کچھ حالات مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے لیے بابرکت ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے سامنے فصیل بنا کر روحانی مرمت کریں، یعنی اپنے خاندان کی روحانی حالت کو دیکھیں کہ وہ صرف ایماندار ہی ہیں یا نہیں، بلکہ دیندار ایماندار ہوں، اور آپ کا گھر آپ کے لیے ایک گواہی ہو۔ بھائی، بائبل میں کوٹری خدا اور انسان کے بیچ نجی دعا کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا یہ بتائیے کہ دعا میں غفلت اس دیوار کے فاصلے پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے؟ میرے اور خدا کے درمیان علیحدگی کی دعا سے مخالفت کی لکیر کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ جی، اگر کوٹری دعا کو ظاہر کرے اور ہر ایماندار روحانی طور پر اپنی کوٹری کی مرمت کرے، ہم سب مانتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں روحانی ٹوکری کی مرمت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مرمت میں غفلت کرنے سے لومڑیاں اندر گھس آتی ہیں، کیونکہ بائبل تنبیہ کرتی ہے ان لومڑیوں کے بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں اور ہماری انفرادی روحانی زندگی اور گھروں کو غیر مرمت شدہ کوٹھی کے خطرات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بھائی نہمیہ، میں کچھ پریشان ہوں، آپ جانتے ہیں کیوں؟ جی مطلب 20ویں اور 21ویں آیت میں الیاسب کاہن کی بات شروع تو اچھے سے ہوئی، جی باب کے شروع میں اس نے بھیڑ پھاٹک کی تعمیر کی، پر 20ویں آیت میں لکھا ہے پھر باروک بن زبی نے سرگرمی سے اس موڑ سے سردار کاہن الیاسب کے گھر کے دروازے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی، پھر مریموت بن اوریا بن حکوس نے ایک اور ٹکڑے کی الیاسب کے گھر کے دروازے سے الیاسب کے گھر کے آخر تک مرمت کی۔ مطلب اس کے دائیں اور بائیں رہنے والے پڑوسیوں نے الیاسب کے گھر کی دیوار کی مرمت کی، کیونکہ اس نے خود اس کی تعمیر نہیں کی، جبکہ باب کے شروع میں اس نے بھیڑ پھاٹک تعمیر کیا۔ اس دوگلے پن کے بارے میں بتائیے۔ آپ کا الیاسب پر غصہ ہونا
जायज है। तो आप भी कुछ परेशान हैं। ये हालात बहुत बुरे हैं। इलियासब ने भेड़ फाटक तो बनाया लेकिन बेहतरीन तरीके से नहीं बनाया, और उसने चिटखनियां नहीं लगवाईं ताकि वो दरवाजा खुला ही रहे। पर उसने अपने घर के सामने की मुरम्मत नहीं की बल्कि दूसरे ने मुरम्मत की, और मैं कहूँगा कि उसके ख़ानदान की गवाही सही नहीं है, और आने वाले अबवाब में ये मौजूद है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, और नहमिया की किताब के मजीद मुताले से ये चीज़ वाज़ेह होगी। उसने इस पहलू को नजरअंदाज किया। जी, बेशक इलियासब सरदार काहिन था। मुझे बड़े लोगों का गुनाह बताइए, मतलब उसका असर बहुत से लोगों पर कैसे होता है? देखें भाई, मैं यहाँ पर कहूँगा कि इंसान चाहे जितने भी बड़े ओहदे पर हो, वो या तो अच्छी मिसाल होगा या फिर बुरी मिसाल होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि बेशक सरदार काहिन का लोगों पर बहुत असर था। मेरा मतलब आप खादमों और मजहबी और कलीसियाई रहनुमाओं को क्या नसीहत करते हैं? आप क्या कहेंगे? मैं उनको अब्राहम और लूत की हाल की याद दिलाऊंगा। वो जनूब की तरफ चलता गया और मिस्र पहुंचा, और उसके साथ लूत भी था, और अब्राहम मिस्र से निकल आया, पर लूत का दिल मिस्र में लगा रहा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन की तराई पर नजर की। वो खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिंद खूब सैराब थी। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मिस्र का अब्राहम और उसके खानदान पर बहुत बुरा असर पड़ा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और खादिम नमूना और खादिम मिसाल बने। और बात यह है कि नौजवानों को नमूना ढूंढने में मुश्किल पेश आती है। ये मुश्किल है। जी, खुदा हमारी हिफाजत करे। लगता है इस मौजू के बारे में हमारे मेहमानों का कोई सवाल है। आप सवाल पूछिए। हम फ़कात फाटक ने मेरे दिल को छुआ है। खुदावंद ने कहा कि कोई भी उसकी भेड़ को छीन नहीं सकता। उनकी गिनती हुई। हमारी गिनती हुई है। हमारे आते और जाते वक्त उसकी निगाह हम पर है, यहाँ तक कि हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपने हमारा साथ बांटा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आज की किस्त से क्या सीखा, वो हमें बताइए। दुआ से गफलत हमारी ज़िंदगी में दरार डाल देती है। इससे लुमड़ी के बच्चे अंदर आते हैं और हमारी ज़िंदगी को तबाह करते हैं। जी सही, आपने बताया कि हमें कोठरी की मुरम्मत करनी है। और कोई? मैंने सीखा कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं बल्कि ये रूहानी जंग है। हमारा ध्यान लोगों के साथ ताल्लुक़ पर लगा है कि वो हमसे राज़ी हों, लेकिन ये सही नहीं। हमें रूहानी जंग पर तवज्जो देनी चाहिए। जी, और कोई? बाप के शुरू से ही एक तरतीब है और फाटिकों में भी एक तरतीब है। अगर मैं फ़रोतन ना बनूं तो अपनी ज़िंदगी से गंदगी को नहीं निकाल सकती, ना रूहुल कुद्स से मामूर हो सकती हूँ, और ताकि खुदा के कलाम से मुतमईन हो सकूँ। जी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। खुदा के फजल से अगली किस्त में हम चौथे बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। नाजरीन, हमने यरूशलेम के फाटकों में हमकात के फाटक के मुतल्लिक जाना। इस फाटक पर लोगों का शुमार होता था। जब भी वो जंग को जाएं या वापस आएं, हर कोई अपने नाम से जाना जाता है। मैं आपको यकीन दिला दूं कि अगर आपने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है तो आप ज़मीन पर जहां भी हों, मसीही खानदान से हों या गैर मसीही, कोई आपको जानता हो या नहीं जानता, लेकिन मसीह आपको जानता है। आप उसके लिए नहायत कीमती हैं। ये फाटक आपके लिए खुला है। वो आपकी परवाह करता और आपको जानता है। हमकाद फाटक का मतलब हम में से कोई भी खो नहीं जाएगा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। आप महफूज हैं, मत डरें। आपकी निगहबानी होती है। आपका शुमार हुआ है। लेकिन याद रखें, आपकी नई ज़िंदगी आपकी अपनी नहीं, ये खुदावंद की तरफ से तोहफा है। इसे खुदावंद के लिए बसर करें और उसकी खिदमत करें और उसका काम करें। अजीजों, याद रखें, एक दिन हम सब मसीह के तख्त के सामने खड़े होंगे और आपको खुदावंद के काम का अजर मिलेगा। खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है, और जो एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा
وہ ہرگز اپنا اجر نہ کھوئے گا۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔